ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج جمعۃ المبارک کو ویسے میرا شو نہیں ہوتا، لیکن آج ایک اسپیشل ایونٹ ہے، ایک اسپیشل اوکیزن ہے، ایک اسپیشل ٹاپک ہے جس کی وجہ سے میں آج جمعے کو بھی نمودار ہو گیا ہوں ویورز آپ کے لیے پہلی دفعہ. اور وہ اسپیشل ایونٹ یہ ہے کہ یلغار فلم پاکستان کی مہنگی ترین فلم، اور جو ٹاپک کی نوعیت سے میرے بڑے دل کے قریب ہے، کیونکہ میں نے جو پہلا اپنے کیریئر کا آؤٹ ڈور شوٹ کیا تھا بہت سال پہلے جب میں کسی اور چینل میں تھا، تو وہ سوات تھا. اور سوات میں اس وقت دہشت گردوں اور فوج کے درمیان ایک جنگ جاری تھی، جب ہم نے جا کے وہاں پہ وار کی اوریجنل رپورٹنگ کی اور گولیوں کے درمیان سے رپورٹنگ کی، کیونکہ جنگ اس وقت جاری تھی اور سوات ویران تھا بیسکلی، بندہ نہ بندے کی ذات. اور صرف جو ہوا بھی چلتی تھی وہاں پہ جب میں رپورٹ کر رہا تھا تو اس کی آواز آتی تھی، کیونکہ تمام لوگ جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے تھے، ان کو وار کی وجہ سے وہاں سے نکال دینے کا کہا گیا تھا، اور سوات واز ایمٹی. اور میں سوچتا تھا کبھی یہاں پہ رونقیں بحال ہوگی، کبھی یہاں پہ گورنمنٹ کی رٹ بحال ہوگی، کبھی یہ جگہ جو جنت نظیر ہے وہ ٹیررسٹ کے اس سے پاک صاف ہوگی. وہ ہوا، وہ میریکل ہوا. پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت سب نے مل کر یہ کیا، اور سوات آج جو ہے ایک پیسفل ویلی ہے. اسی ایپیسوڈ کو لے کر جو میری انفارمیشن ہے، ایک بہت بڑی فلم آ رہی ہے یلغار اس عید پہ. نیشنل فلم ہے، ہم سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے آج میرے پروگرام میں پہلی دفعہ کسی فلم کو لے کر میں آج آپ کے سامنے ویورز بیٹھا ہوں. اور اس فلم کی جو کاسٹ ہے وہ بھی میری فیوریٹ کاسٹ ہے. میں اگر لاہور سے شروع کروں، شان ہمارے ساتھ موجود ہے، میرے حساب سے پاکستان کی لاسٹ کمپلیٹ ہیرو، جو سپر سٹار بھی اور کمپلیٹ ہیرو بھی. میرے ساتھ حسن وقاص رانا صاحب موجود ہیں، اس فلم کے ڈائریکٹر، اور ون مین شو ہے. کیا کچھ ہے جو یہ نہیں کرتے، یہ رائٹر بھی ہیں، یہ ڈائیو بھی کرتے ہیں، ہواؤں میں چھلانگیں مارتے ہیں، یہ کیمرہ پہ بھی ہوتے ہیں، یہ ڈائریکٹر بھی ہیں، یہ فائٹر، یہ سب کچھ ہے اس فلم کے. تو بہت وارم ویلکم حسن بھائی آپ کو اس فلم. اور میں آپ کو پیش کی مبارکباد دوں، بڑی زبردست فلم ہے. عائشہ عمر صاحبہ بہت مجھے پسند ہیں، ٹی وی پہ ان کے پلیز اور دیکھے ان کا جو کامیڈی پلے چل رہا ہے، چلتے آ رہا ہے ماشاءاللہ. اس میں ان کی میسو کنٹریبیوشن ہے محمود اسلم صاحب اور دوسروں کے ساتھ. ثنا بچا صاحبہ میری فارمر کولیگ. ثنا بہت وارم ویلکم، اور آپ نے وہی رول کیا جو آپ ہیں ایکچولی. تو اگر میں کوئکلی آپ سے ہی سٹارٹ کر لوں، تھوڑا سا باعث ہے اور صحافی اینکر رہی ہیں. ثنا، یہ کس طرح خیال آیا کہ ایک اینکر could be an artist as well in a movie؟ کامران، آئی تھنک کہ ایک جرنلسٹ ہمیشہ جرنلسٹ رہتا ہے، اور مجھے لوگ یہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ جرنلزم سے ایکٹنگ کا سفر. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے اینکرنگ چھوڑی ہے، جرنلزم نہیں چھوڑا. اور میرے ساتھ اب آپ ایکٹر ایڈ کر دیجئے اگر میں نے ایکٹنگ کی ہے. اور یہ فلم میرے دل کے بہت قریب ہے. یہ فلم میرے دل کے بہت قریب ہے. اس کی اسکرپٹ بہت اپیلنگ تھی. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا سوات میں اس وقت آپ بھی وہاں پہ گئے تھے کور کرنے، تو میں بھی گئی تھی، اور میں نے بھی بہت سارے ہولناک مناظر دیکھے تھے. سو میرے لیے بھی آئی تھنک یہ دل کے بہت قریب تھی، بیکاز اٹ واز لوزلی اسپن اراؤنڈ دا سوات آپریشن. اور پھر ایک جرنلسٹ کا کردار کرنا، مطلب جرنلسٹ کی بھی قربانیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی سراہا جانا چاہیے. تو آئی تھاٹ کہ اس کے لیے مجھے آگے بڑھنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب آف کورس بہت پرسویسو ہیں، ان کو منع کرنا ذرا مشکل تھا. اچھا، مجھے بتائیے کہ مجھے پتا چلا کہ آپ اینٹی تھیسس دے رہی ہیں اس فلم کے اندر، جو ایک نیریٹو چل رہا ہے اس کا اینٹی تھیسس ہے. تو اگر فلم کی سٹوری ڈسکلوز کیے بغیر، مطلب وہ اینٹی تھیسس کس طرح لیڈ کیا جا رہا ہے آپ کی فارم میں؟ آئی تھنک ایک کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے، ہر سٹوری کا دوسرا پہلو ہوتا ہے. کامران، یہ آپ کو بھی پتا ہے. اور مطلب ایک تعریفی کلمات کے علاوہ کچھ سخت سوالات اٹھانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس فلم میں میں نے عادت کے مطابق وہی کیا ہے. اور مجھے تو لگا کہ میں ایکٹنگ کر ہی نہیں رہی، اس لیے وہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ میں نے کتنی ایکٹنگ کی ہے. لیکن آئی تھنک کہ میں نے بڑا دل سے بولا ہے بہت ساری چیزیں. زبردست. اگر میں ایک اور لیڈی بھی کور کر لوں تاکہ اس کے بعد آؤں، شکوہ کسی کو نہ رہے. عائشہ عمر. عائشہ، ٹی وی میں آپ کو دیکھا، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس آپ کی. پہلے تو بتائیے فلم میں جانے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ کیونکہ پاکستانی فلموں کے متعلق اچھا اوپینین نہیں رہا. اب تو خیر کراچی سے جب سے فلمیں بن رہی ہیں، اردو فلمیں زیادہ آ رہی ہیں، تو ذرا امیج بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے، لیٹسٹ چیز آ رہی ہے. لیکن آپ کو کیسے ہوا کہ اسٹیپ ان کریں آپ اس پروفیشن میں، فرام ٹی وی ٹو فلم؟ ایکچولی یلغار واز دا فرسٹ فلم جو میں نے سائن کی تھی، لیکن وہ ریلیز جب ہوئی ہے تو وہ سیکنڈ میری فلم بن گئی ہے. مجھے ڈاکٹر وقاص حسن رانا، وی کال ہم ڈاک، وہ ملے تھے وار کے پریمیئر پہ. ایکچولی بال بچے، کوئی ارادہ نہیں تھا فلم بنانے کا.
تھوڑا سا غلط ہو جاتا تو باہر کے پریمیئر پہ مجھے ملے تھے کراچی میں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی اگلی فلم بنانا شروع کر رہا ہوں اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. تو آئی واز لائک اوکے وائی می, کیونکہ اس وقت لائک یو سیڈ میں وہ ایک سٹ کام بھی کر رہی تھی اینڈ یو نو آئی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف سیریلس, لیکن فلم کا ایکچولی نہیں سوچا تھا. اور مجھے ڈاک نے کہا کہ آئی لائک ٹو کاسٹ یو اینڈ آئی سیڈ وائی ناٹ. And like Sana says, he's very persuasive, but I didn't need too much persuasion because when I spoke to him, مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ انسان کتنا passionate ہے اپنے کام کے بارے میں and that he means what he's saying. So I wanted to be a part of this massive project and میرے لیے بہت آنر ہے کہ میں اتنے بڑے ناموں کے ساتھ اور اتنے اچھے کاز کے لیے اپنی 2 bits دے رہی ہوں. So that's a huge honor for me. تو آپ لوگوں کو سجیسٹ کریں کیوں لوگ یہ فلم دیکھنے آئے عید پہ, why؟ ایک تو well the cast speaks for itself. Shan, Humayun Saeed, Adnan Siddiqui, Sana Butcha, who's never been on screen in any character before, and uske alawa there are a lot of newcomers. There's Armeena, there's me, there's Bilal Ashraf, there's matlab it's endless. The list is endless. تو ایک اور سب کی ایک تو کاسٹ فیکٹر ہے نا, اور سٹوری میں ایسا کیا ایسا جان ہے جو آپ سمجھتے ہیں اگر آپ اچھا اسٹوری میں ایکچولی یہی ہے, اٹس ویری کلوز ٹو آور ہارٹ بیکاز یوزلی وار فلمز میں ایکشن زیادہ ہوتا ہے اینڈ دیر از اے لاٹ ہیپننگ ان دا فرنٹ, بٹ اس کی پیچھے جو ہو رہا ہے لوگوں کے گھروں میں, لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کی ایموشنل جو زندگی ہے وہ کس طرح گزر رہی ہے, آئی تھنک اس کو ٹچ کم کیا جاتا ہے. اس فلم میں کیا گیا ہے. آل دا پیپل انوالوڈ ان دس آپریشن, ان کی ایک ایموشنل سائڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. سو آئی تھنک پاکستان ایک بڑی ایموشنل قوم ہے, ہماری جو پاکستانیز ہیں وی آر آل ویری ایموشنل اینڈ آئی تھنک ایموشن ٹچز ایوری باڈیز ہارٹس, تو وہ اس میں آپ کو ضرور نظر آئے گا اس فلم میں. رائٹ. شان, آپ نے اتنی فلمز کی اور obviously you are my favorite. میں مطلب اس وقت جب بلندی سے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, اور جب لوگ سینماز جانا چھوڑ گئے تھے, لیکن آپ جیسے آرٹسٹ کی وجہ سے مجھ جیسے ینگ لوگ بھی سینماز میں آئے فلمز دیکھنے کے لیے, کیونکہ پنجابی فلمیں آ گئی تھی تو ہمارا وہ اس طرح کا ٹیمپرامنٹ نہیں تھا. پھر آپ نے پنجابی میں بھی اپنا نام, یلغار جو ہے آپ کے لیے ایک اور فلم تھی بس جس سے نظر فلم, کیونکہ ایک اس کی کمرشل اسپیکٹ ہے, لیکن یہ خاص کچھ لگا آپ اس میں ٹریک. دیکھیے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب اردو فلمیں بننا بند ہوئی تو میرے پاس آپشن تھی کہ یہاں تو میں پاکستان چھوڑ دوں یا پنجابی فلمیں کر لوں. صحیح ہے. تو میں نے پنجابی فلموں کو ترجیح دی بیکاز وہ پاکستان. You did very well. اور میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہتی ہے کامران کہ میں پاکستان کی جو حصے ڈکلائن پہ ہیں اگر آپ وہاں پہ کام نہیں کرتے تو آپ کی تعلیم اور آپ کے ٹیلنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. Very true. تو ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تو ہر ایک کو نوکری مل جاتی ہے, گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں کتنے ڈاکٹرز کام کرنا چاہیں گے. تو دس از ہاؤ آئی فیل اباؤٹ فلمز. اب جہاں تک یلغار کا تعلق ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پچھلے دنوں میڈیا میں بھی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں اس فلم کو, یا میں کوئی ایٹ لیسٹ آج تو آپ نے یہ نیولیفائی کر دیا آگے کہ پہلی اپیرنس آج تک اس فلم کے. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. دیکھیں ہر چیز کی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مارکیٹنگ اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ یہ فلم وہ فلم نہیں ہے جس میں ایک بندہ جا کے جو اس کا نام ریمبو ہے اور وہ پورا افغانستان فتح کر رہا تھا رشیا کی. یہ وہ فلم نہیں ہے. اگر آپ اس ذہن سے اس فلم کو دیکھیں گے, اس میں کوئی ایک ریمبو نہیں ہے. اس میں ایک ریمبو نہیں, کئی ریمبوز ہیں کیونکہ فوج in itself is a Rambo. اس میں ایک کرنل جو ہے وہ آپریشن نہیں کر رہا ہوتا, 15-20 ایک لیڈ کریکٹر تو لے کے چلتا رہا. لیکن یہ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریالٹی ہے یہ فلم, بیکاز اس فلم کو جب سوچا گیا تو یہ ایکچوئل ایک واقعے کے اوپر ہے, جو ایکچوئل واقعہ ہوا اس کو فلم کیا ہے انہوں نے. تو جب اس فلم کو آپ ٹرو سٹوری کو جب فلم میں لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کسی ایک کو ہیرو نہیں دکھا سکتے. تو وہ اس میں ہوتا یہ کہ پوری فوج ہیرو ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہی اس فلم میں ہوں, اس میں وہی در میں ہی وہ کر رہا ہوں, اس کو مار. تو آپ نے پھر کیا کیا اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے؟ آئی تھنک آرمی صرف ایک ہیرو نہیں ہوتا آرمی میں بہت سے ہیرو ہوتے ہیں. سو آئی تھنک اس فلم میں ڈپکٹ کیا گیا ہے کہ کون کون سے ہیروز ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. کوئی کرنل ہے, کوئی میجر ہے, کوئی. اس میں آپ کے خیال میں کوئی لیڈ ہیرو نہیں ہے؟ آئی تھنک دی آئیڈیالوجی از دا ہیرو. اگر ہمیں وہ آئیڈیالوجی کو دیکھیں تو وہ ہیرو ہے کہ جو ہمیں اپنے ملک کو پاک کرنا ہے اس ناسور سے,
تو اس کے اوپر ہر آدمی جو جو قربانی دے رہا ہے. میں ثنا کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے ان کو فلم انہوں نے کی, بیکاز دیکھیں یہ ایک ایسا قومی فریضہ ہے جس میں ہم سب کا حصہ ڈل رہا ہے. پوری جرنلزم کمیونٹی کی طرف سے میرے خیال میں ثنا بچہ لیڈ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں اس ٹرو سٹوری میں ایک جرنلسٹ کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں, اس کی قربانیاں کیا ہیں. ہم ہمیشہ ایک آدمی کی قربانی دکھاتے ہیں, کوئی باکسر ہے جس کو اولمپک گولڈ میڈل چاہیے اس کی قربانیاں دکھاتے ہیں, فوجی کی قربانیاں دکھا رہے ہیں, ہر آدمی کی قربانی, ایون سٹیزنز آف پاکستان جو سفر کر رہے ہیں سب سے زیادہ ان کی قربانیاں دکھائی گئی ہیں. سو آئی تھنک ایوری دا ایسنس آف اے ٹرو اسٹوری از کہ اس میں ٹرو اسٹوری ہیرو ہوتی ہے, اس میں کوئی ایک کیریکٹر ہیرو نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس طرف ٹیل زیادہ کرتا ہے. کیا آپ کو یہ چیزیں انسپائر کی کہ ریگارڈلس آف دیٹ کہ اٹس اے ملٹی ٹریک, مجھے تو جو سب سے اچھی چیز وہ لگی کہ میرا ISPR اور آرمی کے ساتھ میرا بہت پیار ہے. میں ان کو بچپن سے, ہمیں جب ہم اسکول میں تھے تو یہی ہیروز ہوتے تھے اور یہی تصویریں ہوتی تھیں ہر جگہ پہ, اور مجھے تو وہ جس طرح اپنے پہلی یا دوسری کا قاعدہ یاد ہے, اسی طرح مجھے ان کی تصویریں یاد ہیں. صحیح, کیونکہ بچپن میں دیکھا ہی وہی ہیروز ہی وہی تھے. PTV ایک چینل ہوتا تھا, اسی پہ وہی سب کچھ آتا تھا. کیونکہ ISPR میں آ رہا تھا تو آپ کے لیے بھی انسپریشن, میرے لیے یہ ایک قومی فریضہ تھا. ٹھیک ہے, جو میرا ضروری تھا کہ مجھے اس مٹی نے فن سکھایا, ادھر پیدا کیا, تو میرا فریضہ ہے کہ یہ ملک, یہ مٹی جس کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے, میں اپنے ہتھیار کے ساتھ. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ فلم میں سائن کرنے موڈیوں کو, یہ مشورہ آج سے یہ ہے کہ ISPR کے تھرو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ سائن کریں. بالکل ایسا نہیں ہے. میرا تو سب سے امپورٹنٹ میرا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار سب کا حصہ اس میں لڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, نہیں اب یہ ایک تو بات طے ہو گئی, یہ بڑا ضروری ہے. شان کو اگر سائن کرنا ہے وداؤٹ اینی پرابلمس. اور جناب ڈاک کہوں یا ڈائریکٹر کہوں یا کیا کہوں, حسن بھائی آپ کو جو آڈینس ہے نا وہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ شان اس فلم کو لیڈ کریں. یہ جتنی آئیڈیالوجی والی بات ہے کہ وہ تو اپنی جگہ فلسفی ٹھیک ہے, لیکن جو عام عوام ہے نا دے ول ایکسپیکٹ, نہیں پتا اس فلم کا رول کس طرح ہے, وہ نیٹ آؤٹ ہوگا, لیکن لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ شان لیڈ کر رہے ہوں گے اس فلم میں, تو آئی ہوپ وہ لیڈ ہی کر رہے ہوں گے. ایسا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آپ کو پہلے فریم سے آپ کو نظر آئے گا شان, پہلے فریم سے بات, اس کے بعد لاسٹ فریم میں مطلب پہلے سے تھرو آؤٹ. بالکل ایسے نہیں ہے, بالکل صحیح, نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. آبویسلی سٹوری کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں, بٹ جو ایکچولی جو کانسیپٹ ہے نا جی ہمارا فلم کا, اور جو نیریٹو ہے فلم کا, وہ نارملی نیریٹو جو پازیٹیو جو نیریٹو ہے وہ دے رہے ہیں شان, اور جو دوسرا جو نیریٹو ہے, جو کاؤنٹر نیریٹو ہے, آپ کو جس طرح ثنا نے بتایا جو ٹف کوسچنز ہیں وہ نارملی, نہیں سر, جو ٹف کوسچنز ہیں وہ ثنا بچہ پوچھ رہی ہیں, وہی سوال جو بیسکلی آپ لوگ یا جو ہمارا انٹیلیجنسی جو آرمی سے سوال پوچھے جاتے ہیں اگینسٹ دی وار آن ٹیررزم, ایسا ہی ہے وہ سوال. جی بالکل بالکل, وہ جو سوال ہیں وہ ثنا دے رہی ہیں. اور اس میں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شان اور ثنا کا ایک باکسنگ میچ ہے, فائٹ ہے ان دونوں کی. ہم تو ایک رومانٹک میچ دکھانے لگے, گانا اس میں باکسنگ نظر نہیں آئی, وہ بھی دکھاتا ہوں میں بھی. اور عائشہ جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں بیسکلی ہماری جو خواتین ہیں, جو کہ ہم لوگ نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید بہت مطلب ایک جو عورت ہے, جو ایک ٹرو عورت کا جذبہ ہے, اور بیسکلی اس کا جو فائٹنگ سپرٹ ہے اس کو شاید عائشہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ہمارا جو اندر کا ایک عجیب و غریب قسم کا انسان ہے اس کو شاید ہمایوں پریزنٹ کر رہے ہیں. عدنان جو ہے وہ ہمارے اندر کا شاعر پریزنٹ کر رہا ہے. سو ہر کوئی بندہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف دا سوسائٹی اس کے اندر شو کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ, بٹ لیڈ آبویسلی شان شاہد ہی کر رہے ہیں. تو ایک چیز میں سے پہلے ثنا بچہ کی طرف جاؤں کہ آپ ایز اے ڈائریکٹر لوگوں کو اگر بتانا چاہیں ایک ون لائنر موٹیویٹ کرنے کے لیے, اپارٹ فرام پیٹریزم, نیشنلزم, اب ذرا فلم کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ حسن بھائی جن میچز کا رزلٹ پریڈکٹیبل ہو, چاہے وہ بڑی سے بڑی ٹیمز بھی کھیل رہی ہوں, تو لوگوں کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. میں اب آپ سے ایک آبجیکٹیو سوال کر رہا ہوں. اب ایک آرمی پہ بننے والی فلم جو پاکستان میں بن رہی ہے, اور اس میں آرمی اوور ویلم نظر بھی آ رہی ہے, DG صاحب کے بھی نظر آ رہے ہیں, ISPR بھی نظر آ رہی ہے, سب مل کے ایز اے نیشنل کاز سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن یہ ایک ایسا میچ بھی تو نظر آ رہا ہے جو کہ پریڈکٹیبل ہے, اور وہ جیتی ہوئی بھی ہے جنگ سواد میں فوج نے, اور یہ ایشو بھی سواد کا ہے. تو اس میں آبویسلی آپ نے پھر بہت زیادہ آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنس تو دکھانے ہوں گے ڈرامے کے نا, سٹوری کے, ٹرننگز کے, جس سے لوگ انگیج رہے. یہ نہ ہو کہ رزلٹ پہلے ہی پتا ہو, ادروائز تو آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ بھی اگر پریڈکٹیبل ہو جائے تو لوگوں وڈ واچ اٹ. شان صاحب میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں, اسکرین پلے کی بات کہہ رہے ہیں. نہیں سر, آبویس سی بات ہے. اس میں میں کہہ رہا ہوں کیا اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے, کیا سسپینس ہے, کیا ون لائنر ہے. سر اٹریکشن پہلی بات تو
جی سر بیسکلی پہلی بات تو یہ آئی تھنک کہ اٹ از ون آف دا فائنسٹ رولز دیٹ پرابلی شان ہیز ڈن, ہمایوں ہیز ڈن, ثنا ہیز ڈن. ثنا کا تو خیر ویسے بھی پہلا ہے بٹ اٹس ون آف دا فائنسٹ رولز. دوسری بات یہ کہ جو اسٹوری ہے وہ ضرور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ شاید پریڈکٹیبل ہے, لیکن اسٹوری ود ان دا اسٹوری بہت انپریڈکٹیبل ہے. اور اس کو آپ کو ہمیشہ وہ ایج آف دا سیٹ پہ ضرور رکھے گی. اگر آپ کو رومانس پسند ہے تو آپ کو اس میں رومانس نظر آئے گا, اگر آپ کو لائٹ کامک مومنٹس پسند ہیں تو وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے, اگر آپ کو ایموشنل ڈرامہ پسند ہے تو وہ بھی اس میں آپ کو نظر آئے گا. تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ صرف ڈرائی ایک وار نہ دکھائی جائے اور صرف ایکشن ہی نہ دکھایا جائے, بلکہ ایسا ایکشن ہو جو سٹوری کو ڈرائیو کرے. تو وہ جو ہے وہ سٹوری کے لیے آئی تھنک اٹس دا فرسٹ ایفرٹ ان وچ ایکشن از ڈرائیونگ دا سٹوری. رائٹ, میں اب دوبارہ آپ کو سوال میرے ساتھ رہے گا. بالکل نہیں ہے سر. رائٹ, دیٹس گریٹ. سر یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اتنے آبویسلی کرنٹ افیئرز میں اتنے شوز کرتے ہیں, اس میں بھی کیمرہ آن ہوتا ہے اور اس کی شروع کی ایکسائٹمنٹ ویسی ہوتی ہے, لیکن فلم کا جب کیمرہ آن ہوا فرسٹ ٹائم یا جب آپ نے کیا تو کتنا فرق پایا ہے ان دونوں کیمراز میں, نیوز کا کیمرہ آن ہونا اور فلم کا, اور اس میں پرفارم کرنا ایک رول کو جو کہ آپ نہیں ہیں پرابلی, شاید نہ ہوتی ہیں آپ, اگر جرنلسٹ ہوتے کوئی اور رول کرنا پڑتا آپ کو کرنا بھی پڑے گا آئندہ, تو کتنا ڈفرینٹ تھا یہ ایکسپیرینس؟ بہت ڈفرینٹ تھا کامران. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ ڈاک, آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ ہم نے پہلا سین جب شوٹ کیا تھا, میں کم از کم 25 مرتبہ تو ڈاک آپ نے مجھے وہ واک کرایا تھا نا اس جگہ پہ, مطلب 25 دفعہ میں انٹری مارتی تھی. ڈاک کہتا تھا نا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے, دوبارہ سے واپس جائیں, پھر دوبارہ سے انٹر ہوں. تو مطلب لائیو میں تو آپ نے جو کر دیا ایک دفعہ میں ہو گیا, ختم, گھر جاؤ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہاں پر تو 15 دفعہ واک کرو, ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر مطلب غصہ آ جاتا تھا, ڈاک کیا ہے, مطلب میں چال کو کیسے ٹھیک کروں, نہیں آپ یوں کر کے آئیں, اچھا آپ یوں کر کے آئیں, اچھا آپ یہاں سے آئیں, اچھا ابھی لائٹ نہیں آئی صحیح, اچھا پھر کوئی اور بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. So it was tough. Irritating in first place. فلم کا تو آپ یہی کہتے ہیں. ہاں مطلب میں نے کہا لائیو ہی بہتر ہے بھائی, مطلب یہ کدھر پھنس گئی, مگر it was fun. اور تو مجھے تھا کہ اچھا روم ہے, اب تو پہلے آپ دیکھتے آپ کہتے ہیں وہ آپ کا امید نظر لگ بھی رہا تھا. صبح 8 بجے شان کہہ رہے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس جو تھا وہ اینکرنگ کا بڑا برا تھا. ہاں وہ مطلب کہ صبح 8 بجے اٹھنا ہے اور آپ رات کے 8 بجے کو شو کر لیتے ہیں. وہ مطلب میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو صبح کے لوگ اٹھتے ہیں, صبح سوچ لے کے جاتے ہیں, ان سے بات کی جائے. تو وہ نہیں ملے آپ کو اس طرح؟ نہیں مجھے تو ملے, لیکن وہ 1-1.5 سال آپ اینکرنگ کے لیے ایکٹنگ مشکل تھی. تو مجھے میں بتا رہا ہوں کہ ہر بندہ ایک بریڈ ہے. صحیح ہے. تو کچھ آپ کے لیے وہ ڈیفیکلٹ تھا, اریٹیٹنگ تھا, کیا تھا اینکرنگ؟ اگر آئی تھنک مونوٹنس تھا بہت. مونوٹنس تھا. یو نیڈ ٹو بریک دا مونوٹنی. اور تھوڑی دیر بعد میں معافی کے ساتھ کہوں گا کہ سچ بولنا بہت مشکل تھا وہاں. میرے خیال میں اینکرنگ میں بھی سچ بولنا سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو, کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی جگہ پہ, بٹ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, لیکن پوائنٹ یہ کہنے کا کہ ہر جگہ کی اپنی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے. سو آئی تھنک اینکرنگ کی جو ڈیفیکلٹیز تھی وہ مورلی مجھ پہ بہت ہیوی تھی. اچھا, جن کو میں نہیں انجوائے نہیں کیا اس کو, انجوائے نہیں کیا, پریشر بہت لیول ہے, پھر بھی 1.5 سال برداشت کر لیا آپ نے ایک ان انجوائیبل جاب. ایز این ایکٹر آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ, لیکن پھر ایز اے پاکستانی آپ لگا تو اس میں بہت اچھے تھے, لیکن مجھے نہیں پتا آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا تھا اس کے اندر. اس میں یہی تھا کہ سچ بولنا اور سچ سننا دونوں بہت مشکل کام ہے آج کل کے دور میں. تو اس لیے آپ نے کہا کہ رائٹ. میں سے پہلے عائشہ کے پاس جاؤں, ویورز آپ کو ایک گانا دکھا دیتے ہیں فلم کے, کیونکہ آبویسلی فلم ہے, ٹاک شوز میں تو گانے نہیں چلتے, تو کیونکہ فلم ہے اور فلم کے اوپر یہ ہو رہا ہے پروگرام, تو میں آپ کو شان کا اور ثنا پوچھا کا ایک گانا دکھاتا ہوں. وہ ہوتا سب کچھ جھوٹ ہے, لیکن اس کو سچائی سے پرفارم کرتے ہیں آرٹسٹ کہ وہ لگتا سچ ہے. اور ہم جو ہے وہ آرٹسٹوں کی نگاہ میں اگر سچ بھی بول رہے ہو تو ان کو لگتا ہے شاید ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان کے جھوٹ کے سچ کو دیکھیں. یہ بھی سامنے ثنا پوچھا اور شان کو آپ دیکھ رہے تھے ویورز, اور کسی دھوکے میں نہ آئیے گا, یہ فیک رومانس تھا, لیکن ان کی پرفارمنس کی سچائی ہے کہ وہ سچا لگا اسکرین میں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. عائشہ عمر کے لیے بہت سے سوالات ہیں میرے پاس. ایک بریک. ویلکم بیک ٹو دس شو. ہم یلغار پہ بات کر رہے ہیں جو فلم آ رہی ہے عید پہ, اور obviously ایک ایشو ایسا ہے جس کو میں نے بھی امپورٹنٹ سمجھا, ورنہ ادروائز ہم کمرشل موویز کو کبھی بھی پولیٹیکل ٹاک شوز میں کور نہیں کرتے. تو یہی اس فلم کی بڑی امپورٹنس ہے میرے لیے, اور خاص طور پہ جمعے کو ہم یہ شو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں, جو ہمارا آن دا فرنٹ کا شو ویسے نہیں ہوتا جمعے کے دن 8 سے 9. عائشہ مجھے بتائیے گا کہ being a woman, how do you see اس انڈسٹری کو؟ بڑی اپریہنشنز ہوتی ہیں, لوگ باہر نکلتے ہیں, ٹی وی تک پھر پرمیشن مل جاتی ہے ایجوکیٹڈ کلاس کو, لیکن اس کے بعد
اس سے آگے کہتے ہیں فلم کا ماحول اچھا نہیں ہے, فلمی ٹائپ نہیں ہوں میں, یا فلم مطلب یہ سب کچھ ہے پاکستان کی سوسائٹی. لیکن آپ نے ٹی وی پہ بھی رول کیا آؤٹ اسٹینڈنگلی. آپ کی جو پہلی فلم آئی, جو کامیڈی فلم آئی, وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یلغار جو ہے وہ بھی آپ کی بڑی زبردست فلم ہوگی. واٹ از یور ایکسپیرینس بینگ اے وومن ان دس انڈسٹری؟ You're actually right جب آپ نے کہا کہ بڑی چیزوں کا سوچنا ہوتا ہے, and yes, the step from television to the big screen وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ it's larger than life. It's the big screen. It's called the big screen for a reason. ہر چیز نظر آتی ہے اور وہ میگنیفائی ہوئی بھی ہے, and it's a fantasy world. I think television جو ہے وہ represent کرتا ہے I think your daily life. And film is a fantasy that you create. That's what I feel. تو اس کے لیے obviously آپ کو منڈین سے ہٹ کے ہی کچھ کرنا ہوتا ہے, اینڈ یو آر ریکوائرڈ ٹو پلے کیریکٹرز مور انٹینسلی. آپ ان کو ڈریس اپ بھی آپ جس طرح لاؤڈر دین لائف, اٹس لارجر دین لائف, سو لاؤڈر دین لائف, ایگزیکٹلی. تو ہاں بالکل اٹ از سم تھنگ وچ از ٹف فار بینگ اے وومن ان پاکستان, کیونکہ بہت کرٹیسزم سننا ہوتا ہے, اسپیشلی دا وے یو ڈریس, وٹ یو ڈوئنگ, ایوری تھنگ. I do feel کہ آدمیوں کے لیے تھوڑا سا آسان people get more judgmental about women. اور عورتوں کو یار بہت میرے خیال میں تو آج کل فیس بک اور انسٹاگرام پر زیادہ عجیب تصویریں ہوتی ہیں. اچھا, شان ڈس ایگری کر رہے ہیں, میں ڈس ایگری کروں گا. جی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ Because whatever you wear is a part of a script. For me it is a very different ball game altogether. Acting کرنا یا فلاں کرنا, یا میری فیملی اگر ایکٹنگ کرتی, my mother was an actress. So میرے لیے تو ایک بالکل ڈفرینٹ ایریا ہے ایکٹنگ جو ہے. سو میں صرف یہ کہوں گا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن آج کل سوسائٹی میں بھی نو بٹ دیٹس ناٹ دی پوائنٹ. دی پوائنٹ از کہ آج کل فیس بک اور انسٹاگرام پہ جو تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں اس پہ لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں, اس کو سب اچھا کہتے ہیں. یہ ہمارے دور میں نہیں تھا, وہ ٹابوز ختم ہو چکے ہیں. اب وہ نہیں رہے کہ انڈسٹری ایک بری جگہ ہے, انڈسٹری ایک اچھی جگہ ہے. انڈسٹریز از اے فلرشنگ انڈسٹری. آپ کے اس کے علاوہ اور کوئی کاروبار رہا ہی نہیں. سنیماز آپ کی بزنس کمیونٹی جتنی ہے وہ سنیماز بنا رہے ہیں. صحیح. So I think بڑی اچھی ہے. Yeah, but I was getting to that. Yeah. آ جائیں اسی پہ آ جائیں آپ, جو جس پہ گیٹ کرنے کی کوشش کری اس پہ آئے آپ. Yeah, I was getting to that. آ جائیں. میں اسی بات کو ایکچولی کہہ رہی ہوں کہ it is difficult for a woman, لیکن having said that, اب جو لوگ ہیں in the film industry, the filmmakers that have come back, it's amazing. There's بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں with visions and with the broader horizons. تو مجھے تو کوئی اس طرح کی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی, اور نہ میری فیملی کی وجہ سے مجھے کچھ سننا پڑا کہ جی یہ کیا انڈسٹری ہے. No, I mean I see people around me and they're all amazing people. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ بڑا اچھا step ہے into the film industry. زبردست. حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ 4 سال لگے آپ کو اس فلم کو بنانے میں. اب دیکھیں مغل اعظم کو بھی 6-7 سال لگ گئے تھے, اس کے ریزنز ڈفرینٹ تھے. وہ مدھو بالا اور دلیپ کمار کے درمیان تعلقات ایسے ہو گئے, کچھ فائنینسز کا مسئلہ آ گیا. آئی تھنک آپ کا فائنینس کا مسئلہ تو نہیں تھا. تو سٹوری لائن کو جو ہے نٹ کرنے میں ایشو ہوا, ایکٹرس اینڈ ڈیٹس کا پرابلم ہوا, اسٹوری کا پھیلاؤ بہت تھا, آپ نے ریوائز کیا. لوگ جاننا چاہتے ہیں ایک فلم جو ہے وہ 4 سال میں جو بنی, تو کیا اس کی ڈیپتھ اتنی ہے کہ آپ کو 4 سال لگ گئے اس کو کیپچر کرنے میں, اس کی پوری اسپرٹ کو لانے میں, یا کوئی اور ریزن سے یہ 4 سال لگے اس فلم کو؟ نہیں سر, بیسکلی میرے ایکچولی پرابلمس کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھے. بالکل بھی خیر میں وہ بلاسفیمک ہو جائے گا اگر آپ کہیں کہ جی مغل اعظم کی بنائی ہے, آبویسلی ناٹ. میرا تھوڑے پرابلمس ڈفرینٹ تھے. ایک تو یہ تھا کہ مجھے لائیو ایمینیشن یوز کرنا تھا, لائیو ایکسپلوسیوز یوز کر رہا تھا, لائیو ہیلی کاپٹرز یوز کر رہا تھا, گن شپ ہیلی کاپٹرز لائیو تھے, بہت ساری چیزیں مجھے ریئل میں کرنی تھی. اور ایز فار ایز مائی ایکٹرز آر کنسرن, تو ایکٹرز تو ماشاء اللہ سب نے آلموسٹ ساری چیزیں ہولڈ پہ رکھ کے ہی اس فلم پہ کام کیا ہے. اور جب بھی کہیں جاتے تھے اور جب بھی میں بلاتا تھا, حالانکہ شان اس وقت اپنی فلمز کی پری پروڈکشن کر رہے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے زرار پہ کام کر رہے تھے, ارتھ پہ کام کر رہے تھے, ان فلموں پہ کام کر رہے تھے, بٹ پھر بھی ہی وڈ ٹیک دیٹ ٹائم آؤٹ اور وہ آتے تھے. ثنا اپنے بہت ساری چیزیں کری تھیں, وہ عائشہ دوسرے پروجیکٹس کہہ رہی تھی, بلال کہہ رہے تھے, باقی لوگ کہہ رہے تھے, بٹ اسٹل انہوں نے اس فلم کو پرائرٹی دی. اور ہمیشہ جب میں نے بلایا, ہمیشہ دے ور آلویز دیر.
تو پرابلم تو ایکٹرز کی طرف سے نہیں تھا, بیسکلی پرابلم یہ تھا کہ لوجسٹکلی اس سارے چیزوں کو اکٹھا کرنا ایک جگہ پہ وہ کافی نائٹ میرش تھا, اور اس کے درمیان میں پھر ضرب عرض شروع ہو گئی, اور آبویسلی ریسورسز فوج کے آبویسلی امپورٹنٹ جگہوں پہ لگتے ہیں, تو یہ آبویسلی اتنی وہ نہیں تھی. تو اور میں بھی خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں پریشرائز کروں اور کہوں کہ جی نہیں مجھے یہ سامان دیں, مجھے یہاں پہ چیزیں دیں, تو وہ اس طرح کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی. تو اور دوسرا یہ تھا کہ ٹریننگ کرنی بڑی ضروری تھی ایکٹرز کی, اور اس وجہ سے زیادہ ٹائم اس کے اندر لگا, جس طرح سر ٹو فائر ویپنز, پھر احمد ہیں, شان تو اس میں ایکسپرٹ ہوں گے شروع سے, بچپن سے فائر چلاتے آ رہے ہیں. شان کی تو جی آلریڈی شان نے تو آلریڈی وار کے دوران ٹیکٹیکل ٹریننگ کر لی ہوئی تھی, ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ کی بھی, اور ٹیکٹیکل ٹریننگ بھی کر چکے تھے, ویپنز بھی بہت فائر کر چکے تھے, تو شان آلریڈی ہیڈ دیٹ ٹریننگ. تو شان کا تو بیسکلی پرابلم ہی نہیں تھا. پرابلم یہ تھا کہ جو ینگ سٹارز آ رہے تھے, جس طرح ولی یوسف ہیں, احمد غنی ہیں, عرفان ہیں, یہ سارے لڑکے جو نئے تھے جنہوں نے کبھی فوج کی وہ چیزیں دیکھی نہیں تھیں. احمد obviously being an army officer's son had that experience, but آپ نے ان کو پہلے ٹریننگ بھی کرائی اور فلم بھی کرائی, جب پھر تو 4 سال لگنے تھے, 4 سال بلکہ کم. ہاں جی بالکل. تو وہ ینگ ایکٹرز کو سب کو ٹریننگ کرانا, اسکائی ڈائیونگ کی ٹریننگ کرانا. تو جو خواتین تھی آپ کی فلم کی, ثنا بچا تو خیر پین سے گولیاں چلاتی رہی ہیں, تو ان کو obviously اس طرح کا ہتھیاروں کو چلانی. عائشہ عمر کا بھی مجھے نہیں پتا, ان کو دیکھ کے لگتا ہے ان کی باڈی لینگویج کو, کیونکہ ہیوی ویپن انہوں نے فائر کیے ہوں گے, لیکن کیا آپ نے یہ کام بھی کرایا ان سے بھی گولیاں چلوائی ہیں؟ جی ویسے ان کو اس طرح بڑا شوق ہے یہ سارے کام کرنے کا. آئی تھنک ثنا واز دی فرسٹ ون کہ مجھے فائرنگ کراؤ. تو بٹ دی تھنگ از دس, بٹ اس ٹائم پہ ثنا کچھ اور کام زیادہ کر رہی تھی, مطلب وہ نہیں یار آپ نا بڑی مفہوم گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو کام کچھ اور کام کریں, مطلب کسی اور فلم میں بزی تھیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کلیئر بات کریں. نہیں ثنا کا یہ تھا کہ اس وقت مجھے ہیلپ کر رہی تھی زیادہ. اچھا صحیح ہے. نہیں ثنا بڑی ہیلپنگ ہے ویسے. ثنا مجھے بیہائنڈ دی کیمرہ ہیلپ کافی کر رہی تھی اس ٹائم پہ. ان کے سر پہ بم پھاڑے بڑی نکارا قسم کے بم تھے یار. یہ فوج کے بم تو نہیں ہوں گے میرا خیال سے جو سر پہ پھٹے اور چلے نہیں. جی بالکل نہیں. ثنا کے ارد گرد ایکچولی ساری لائیو فائرنگ, لائیو ایکسپلوژنز, وہ سارا کچھ ہو رہا تھا, بٹ جو میرے سر پہ پھٹے سر, بیکاز سر اس کو ایکنالج کر لیں سر, گولیاں تو سامنے, اور there was this one shot جس میں ثنا کو ایکچولی میں نے بتایا نہیں ہوا تھا, اور وہ ایکچولی اگر آپ ٹریلر میں بھی دیکھیں تو اس میں جو ثنا کی ریاکشن ہے وہ بالکل ریئل ریاکشن ہے اس کا, بیکاز ایگزیکٹلی اس کے گولی چلا دی ریئل ریاکشن لینے کی. یار بڑے آرٹسٹ جو ہیں بالکل ریئل گولی ایکسپریشن دینے کے لیے. حسن بھائی آپ نے کیوں انڈر اسٹیمیٹ کیا ہماری کولیگ کو, وہ ویسے بھی ایکسپریشن دے دیتی ہیں اگر آپ اصل گولی لا بھی چلا. سر آپ کی کولیگ گولیوں میں پہلے ریئل گولیوں میں, وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جی سنا میں تو آپ ہی کا کیس پلیڈ کر رہا ہوں اس وقت کہ آپ کو ریئل گولیوں کی ضرورت نہیں تھی, آپ ویسے پرفارم کر جاتے کامران, لیکن آپ غلط پلیڈ کر رہے ہیں یار, آپ بالکل غلط پلیڈ کر رہے ہیں. آپ غلط پلیڈ کر رہا ہوں, مجھے بندوق کی ضرورت ہے. نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بندوق کی ضرورت ہے. آپ نے, آپ کو خود راکٹ لانچر ہے, آپ کو نہیں ضرورت ہے, میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے. شان آپ یہ بتا دیں مجھے کہ وار بھی آپ نے کی, حسن صاحب کی یہ بھی آپ نے کی, آپ کے لیے آبجیکٹلی اسپیکنگ دونوں میں کیا ڈفرنس یا زیادہ ایکسائٹنگ آپ کا ایکسپیرینس کس میں رہا, لوگ جاننا چاہیں گے. دیکھیں ڈفرینٹ جانرز ہیں دونوں میرے لیے فلم کے. وار جو تھی وہ ایک اصل کہانی نہیں تھی, نہیں مطلب ہیرو کے اوپر کہانی تھی. ایک رینڈم ولن ہے جو وہاں سے آتا ہے اور وہ یہاں پہ آ کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے. اس میں اس ایکٹیویٹی میں وہ اس ہیرو کا بیوی اور بچہ مار دیتا ہے. یہاں سے پرسنل وینڈیٹا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اس میں اور اس میں وہ فرق تھا. تو وار میں ایک کریکٹر کا پرسنل وینڈیٹا ہے, اور اس میں اس کا ایک قومی فریضہ ہے جس کے لیے وہ اپنی جان بھی دینا. یہ نیشنلسٹ ٹائپ کی فلم سے ہوتی ہیں, اس کو آپ انجوائے کیا آپ نے؟ جی بالکل. بہت کم بنتی ہیں فلمیں, اور میرے خیال میں ISPR کے علاوہ اور اتنی زیادہ بنا بھی نہیں رہا ہے. ہماری جو باقی جو جیسے کہا جاتا ہے کہ جو انڈسٹری گرو کر رہی ہے کراچی میں یا کہیں اور لاہور میں, تو وہاں پہ بھی ابھی تک وہ فلمیں نہیں بن رہی ہیں جو نیشنلسٹک اپروچ ہو. اچھا ایک بات بتائیں, آپ ڈائریکٹر بھی ہیں آبویسلی اور بڑے زبردست ڈائریکٹر بھی ہیں, کتنا مشکل ہے کسی ڈائریکٹر کے لیے, میں صرف حسن صاحب کی بات نہیں کر رہا, کتنا مشکل ہے کسی ڈائریکٹر کے لیے آپ جیسی اینٹی کو کنٹرول کرنا جو ایٹ دا سیم ٹائم ایکٹر بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں؟ دیکھیں میرا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جب تک میرا کردار جو بھی کردار ہو جو آپ نے فلم میں میرے لیے لکھا ہے
اس کا امپائر میں خود ہونا چاہتا ہوں, بیکاز ایز این آرٹسٹ. اچھا, کیونکہ اس کے جو نشیب و فراز ہیں, لیکن آپ وہ ڈائریکٹر کو رول دینا نہیں چاہ رہے امپائر کو, ڈائریکٹر از بالکل ڈائریکٹر نے اوکے کرنا ہے, بٹ میرا کام ہے کہ اس کو ورائٹی دکھاؤں, 5 6 7 8 ورائٹیز دکھاؤں. لیکن آپ ڈائریکشن میں انٹرفیئر نہیں کرتے بینگ این آرٹسٹ؟ ناٹ مائی کنسرن. اگر کوئی فرینڈلی, اگر آپ کے دوست ہیں جس کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں, جیسا حسن اور میں جب کام کر رہے تھے اکٹھے وار میں, تو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک, کبھی ٹریک پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, کبھی لائٹ پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے. مثلا بھائی شان کو ڈیل کرنا مشکل لگا آپ کو, کیونکہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے, میں آبجیکٹیولی بات کر رہا ہوں کہ ہی از آلسو ا ڈائریکٹر اینڈ ایکسٹریملی آبجیکٹیولی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب شان ہوتا ہے سیٹ کے اوپر تو بیسکلی شان از اے ہیوج ہیلپ فار می. میں اور شان ہمیشہ نہ صرف اپنا شاٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ شان از اے ونڈرفل رائٹر آلسو. تو میں ہمیشہ جو بھی سینز ہوتے تھے, جو بھی چیزیں ہوتی تھیں, وہ بیسکلی بیٹھ کے میں اور شان ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, اور ہمیشہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتا بھی ہوں اور کرتا بھی رہوں گا ہمیشہ, بیکاز ہی ہیز اے ویری ڈفرنٹ, اس کے ون لائنرز بہت زبردست ہوتے ہیں. تو اور وہ بہت ساری جو شاید میں تھوڑا سا چیزیں لگ بھی رکھتا ہوں, تو وہ اس کو ہمیشہ یہ ایک سیکنڈ اوپینین ضرور دیتا تھا. اس کے علاوہ تو اٹس اے ہیوج ہیلپ وین یو ہیو سمبڈی جس نے 576 فلمیں کی ہوں اور وہ آپ کے سیٹ کے اوپر ہو, تو وہ obviously that's a huge help. It's very intimidating working with him also, because آپ کیمرہ کھولتے ہیں سامنے آپ کے شان شاہد کھڑا ہوتا ہے, تو وہ پھر آپ اس کو کیا ڈراتے ہیں بھائی ڈائریکٹرز کو؟ شان کا یہ وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بڑی ایک نہیں میں بالکل آپ ویسے میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ ہوں گے, میں بالکل اوپنلی بتاتا ہوں جی. نہیں میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی چیز بتاتا ہوں. شان کو اگر یہ سمجھ آ جائے نا کہ آپ اس کے قابل نہیں ہیں آپ ایز اے ڈائریکٹر, تو وہ پھر آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ اس کو امپریس کر لیتے ہیں اور آپ اس کو بتا لیتے ہیں کہ بھائی میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو انجسٹس ٹو یور ٹیلنٹ, تو دین ہی از این امیزنگ ہیلپ, ہی از این امیزنگ ونڈرفلی گریٹ ایکٹر اینڈ اے ڈائریکٹر اینڈ اے رائٹر ٹو ورک ود. زبردست. شان بھائی اب آپ سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیں. نہیں میرا اصل میں یہ اچھی بات, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, آپ کے ٹیلنٹ کو انہوں نے بڑا پازیٹیولی اپریشیٹ کیا ہے. یہ کہ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو اگر میں نے 576 فلمیں کی ہیں, تو اس کے بعد بیسکلی مجھے ریٹائر ہو جانا چاہیے. اچھا, اور میں مینٹلی شاید ہو بھی رہا ہوں ریٹائر, اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اب ریلیکس کروں اور میں اب کام, لیکن میری جد و جہد جو یہ ضرب عضب تو ختم ہوگی, میری جو فلم کی لڑائی چل رہی ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. وہ لڑائی کیا ہے مختصراً؟ ہماری گروتھ. جو بھارتی فلمیں یہاں لگ رہی ہیں, تو پاکستانی فلمیں بھارت, آپ انڈیا نہیں گئے آفس کے باوجود, اور انڈیا کی انڈسٹری کو آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے, لیکن آپ کا اپنا تو پہلے آواز قبلہ درست ہو. نہیں, واٹس ایپ میں یار میں آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ نے اسپیچ کی اور علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کافی ان کے لیے آکورڈ پوزیشن ہو گیا, آپ بڑے ووکل ہیں اگینسٹ انڈین. جو میں نے کہا وہ ٹھیک 2 مہینے بعد ان کے ساتھ ہو گیا. صحیح. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ جس دن ان کو آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. سو آئی تھنک اگر وہ پولیٹیکلی انکلائنڈ ہے اپنے نیشنلسٹ انٹرسٹ کے ساتھ, تو پاکستانیز کو بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ, اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کا ویو ہے بالکل. اور میرے خیال میں اگر پی ایم صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے جب پاکستان میں اڑی اٹیکس کے بعد فلمیں بند ہوئی ہیں انڈین, تو پی ایم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو دیکھتی ہے کہ انڈین فلم کیسے لگ سکتی ہے پاکستان میں. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی مودی صاحب نے, تو کیا پی ایم صاحب مودی صاحب کو ریکویسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ فلمیں وہاں لگانی چاہیے پاکستان؟ میرا نہیں خیال کر سکتے. اس کا آپ کے سوال کا میرے نزدیک جواب یہ. تو عائشہ, آپ کو اگر انڈیا سے آفر ہو جائے تو وڈ یو ٹیک اے نیشنلسٹ رائٹ اینڈ سے نو ٹو کرن جوہر, سبھاش گھئی ایٹسیٹرا, اور وڈ یو سے نو لک the art is beyond borders? No, it's not about that. لیکن ایکوالٹی ضروری ہے کام میں, رسپیکٹ اینڈ ایکوالٹی. ہماری انڈسٹری ان کی انڈسٹری بنی ہے, آپ کی فلم لگنی چاہیے. you will refuse it? نہیں. No, I actually totally agree with what Shan is saying کہ اگر equality ہو رہی ہے, اگر equal opportunities ہیں, اگر اتنی respect مل رہی ہے ہمیں بھی وہاں پہ, تو then why not. But اگر نہیں مل رہی تو you have to draw the line somewhere. کہیں تو آپ کو اپنے rights کے لیے stand up کرنا ہوتا ہے. I feel, I mean you can't look like you're desperate. So I think جو situation اس وقت بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے accordingly act کرنا ہے, and that's what Shan is saying too. So I agree with that. زبردست. جلغار کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے, ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس شو میں.